آئی ٹی سسٹم میں تکنیکی خرابی، دنیا بھر میں مواصلاتی نظام بیٹھ گیا، ایئر لائنز اور پروازیں متاثر، سینکڑوں پروازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا، ریلوے کا نظام بھی درہم برہم، کئی ٹی وی چینلز آف ایئر، بینکوں کی ٹرانزیکشن رک گئیں، اسٹاک مارکیٹس میں بھی کام ٹھپ۔ حیدرآباد میں گورنر سندھ انیشیٹو کے تحت آئی ٹی کورسز ٹیسٹ، نیاز اسٹیڈیم میں ٹیسٹ کے لیے ہزاروں طلباء و طالبات پہنچ گئے۔ پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد امیدوار ٹیسٹ میں شرکت کریں گے۔ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں، ملک کا بچہ بچہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور ہمیں سیاست سے فرصت نہیں۔ اس کورس کے بعد نوجوان ہزاروں ڈالر ماہانہ کما سکیں گے۔ اسامہ بن لادن کا سیکیورٹی سپروائزر امین الحق گجرات سے گرفتار، القاعدہ کا جنگجو اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عثمان اکرم گوندل نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہے اور آئی ڈی کارڈ پر لاہور اور ہری پور کے ایڈریسز ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی سربراہ خارجی نور ولی محسود کی ہوشربا خفیہ کال سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ٹیلی فون کال میں واضح طور پر خوارج کی مکروہ حکمت عملی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نور ولی محسود پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ہدایات دے رہا ہے۔ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ سب کچھ نور ولی محسود نے کہا ہے، اور اگر کسی نے پوچھا تو اپنے ذمہ لے لینا۔ اگر سیکیورٹی فورسز ہمارے گھر مسمار کر رہی ہیں تو ہم بھی اسکولز، اسپتال اور سرکاری املاک کو مسمار کریں گے۔ خارجی نور ولی محسود کی گفتگو۔ پشاور میں سوشل میڈیا وار خونی تصادم میں تبدیل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتیوں کا آغاز ہو گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی ایڈ ہاک جج تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کے نام کی منظوری 8-1 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کے انکار کے باوجود 3-6 کے تناسب سے ان کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی تجویز پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین و ممبرز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط، ایڈ ہاک ججز کی مجوزہ تقرری کو مسترد کرنے کا مطالبہ۔ خط میں لکھا، ایڈ ہاک ججز کی تقرری سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے مساوی کرنے کا اقدام ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا، سیاسی جماعت کی تنقید قابل مذمت، استعفے کا مطالبہ مزاح کا خیز۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا تھا۔ اس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کے لیے مخصوص نشستوں پر ابتدائی فہرست تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق سعدیہ ایوب، روبینہ خان، عائشہ بھٹا کا نام مخصوص نشستوں کے لیے زیر غور۔ صنم جاوید کی بہن فلک جاوید کا نام بھی پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے تجویز۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کا نام بھی قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے تجویز کیا گیا۔ تمام نام بانی چیئرمین تحریک انصاف کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق فیصلے پر نون لیگ کی پیپلز پارٹی سے مشاورت۔ جیالو نے مستقبل میں فیصلے کے اثرات پر تشویش ظاہر کر دی۔ پابندی کا معاملہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں زیر بحث لانے کا پیغام دے دیا۔ رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ حکومت فیصلوں سے پہلے اعتماد میں لے، بتائے بغیر اعلانات کرنا مناسب نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس، پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف قرارداد منظور۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے قرارداد میں کہا کہ تحریک انصاف ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس پر پابندی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ قرارداد کے ذریعے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن عزم استحکام نہ کرنے کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران نقصان ہوا تو ذمہ دار
वफाकी हुकूमत होगी।